اس حدیث پاک پر خصوصاً وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے طعنے دیتے ہوئے اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی ہیں۔ فلاں نے اتنا بڑا مکان بنا لیا، فلاں کتنا خوشحال ہو گیا ہے، تم بھی تو کچھ کرو، تمہاری تنخواہ تو انتہائی نامعقول ہے، اس میں تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ نیز شوہر ملازمت و کاروبار سے جیسے ہی تھکا ہارا گھر آتا ہے، اپنی فرمائشوں اور بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا کر اس کو مالی حالات سے بیزار اور ذہنی اذیت میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً بے چارہ شوہر ان کے طعنوں سے بچنے اور ان کی بے جا فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر حصول مال کے وبال میں پھنس کر بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناجائز ذرائع اختیار کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ آئندہ زمانے میں سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ایک حدیث شریف یہ بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا، جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ عز و جل کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا، اور جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا، اور اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگی معیشت پر عار دلائیں گے، یعنی کہ شرم دلائیں گے، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔